چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو یہ باتیں صرف ہم سنتے تھے, لیکن اب ظاہر ہے ایم کیو ایم روزانہ کی بنیاد پہ پھر خالد مقبول پریس کانفرنس کر کے, پھر اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا. تو سعدیہ ذرا بتائیے گا, اب ایک نئے صوبے کے حوالے سے جب باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کیوں نہیں کراچی ایک صوبہ کیوں نہیں بن سکتا. پھر ظاہر ہے وہ آپ کے گورننس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ذرا خالد مقبول صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, خالد مقبول صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, وہ ہم سب نے دیکھی, لیکن ایک تو وہی والی بات ہے کہ جب آپ کی ریلیونس نہیں رہ جاتی اور آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس طرح کا شور شرابہ کرتے ہیں. میں خالد مقبول صاحب کی عزت کرتی ہوں, لیکن خالد مقبول صاحب وہ زمانے چلے گئے جب وہ کراچی والوں کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا بلیک میل کرتے تھے, تھریٹ کرتے تھے. اب وہ زمانے وہ نہیں رہے. آئین کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آئین میں اختیار ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اور پارٹیز بھی کھڑی ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جب آئین اختیار دیتا ہے؟ And ہاں they are بالکل, asking what's آئین wrong میں in that. نہیں, ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ کوئی غداری کر رہے ہیں. بالکل آئین میں لکھا ہے, لیکن صدف آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی صوبے یا صوبے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد منظور ہونی چاہیے, پھر وہ پروونشل اسمبلی ووٹ کرے گی. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز ہمارے علاوہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں, تو قومی اسمبلی کا جب اگلا اجلاس ہو تو ایم کیو ایم اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے, بھائی وہ یہاں وہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قرارداد لے آئے. 28ویں ترمیم آئے گی تو دیکھیے گا یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر خواجہ اظہار الحسن صاحب ہماری چینل کے ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ نہیں مانیں گے تو بہت سارے طریقے ہیں پیپلز پارٹی کو منوانے کے, تو ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں یہ بھی آ جائے کہ صوبے بن رہے ہیں. دیکھیں, وہ جب 27ویں ترمیم بھی آ رہی تھی اور اس میں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن تھا, جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا تھا, اس میں ایجوکیشن اور پاپولیشن کا ذکر تھا کہ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا کنٹرول, ایجوکیشن منسٹری کا اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ. اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے, آئے گی, دیکھیں یہ تو ابھی ایک مفروضہ ہے کیونکہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کسی ہم سے کم پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ایسی کوئی شیئرنگ نہیں ہے, ڈائیلاگ ہوتا ہے. اگر 28ویں ترمیم آئے گی, اس میں نہیں وہ صوبوں آپ کو کی بتا دیں گے ڈیمانڈ نا, اسے ہوگی. 27ویں بتا دی تھی. ہاں نہیں, انہوں نے ہمیں بتائی نہیں تھی. پرائم اچھا, منسٹر, پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس ایک ڈرافٹ پرپوزل لے کے گئے تھے, جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ ڈسکشن کیا تھا. سی سی کی میٹنگ 2 دن چلی تھی, اور اس کے بعد جو اس میں شکے پاکستان پیپلز پارٹی کو منظور تھیں وہ ہم نے ایکسیپٹ کی. باقی 18ویں ترمیم کے حوالے سے, این ایف سی کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی, اس وقت 27ویں ترمیم میں بھی بات چیت چل رہی تھی, اس کو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ فلی ریجیکٹ کیا تھا. 28ویں ترمیم کا بھی جو انیشل ڈرافٹ ہوگا یا کوئی گورنمنٹ کا پرپوزل ہوگا, جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئے گا اس وقت دیکھیں گے. لیکن میں آپ کے پروگرام سے یہ بالکل, ایک منٹ سائن, میں بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ 18ویں ترمیم کوئی رول بیک نہیں کر سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی جیسے 1973 کے متفقہ آئین کی حفاظت کرتی ہے, اسی طرح 18ویں ترمیم جو کہ متفقہ طور پہ پاس ہوئی تھی اس وقت, اس کا سے ہم اس کو سیف گارڈ کریں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سعدیہ یہ بتائے گا کہ اب ایم کیو ایم پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نئے صوبے کے لیے راضی ہے. ایک تو ذرا یہ بھی کنفرم کر دیں کہ پیپلز پارٹی واقعی پنجاب میں نئے صوبے کے لیے راضی ہے, اور اگر ہے راضی تو پھر سندھ میں یہ دوہرا معیار کیوں, سندھ میں کیوں اختلاف ہے نئے صوبے کا؟ دیکھیں, ہم کہیں کسی جگہ صوبے کی, اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے, وہاں کی صوبائی اسمبلی چاہتی ہے کہ ہمارے ہاں صوبہ بنے, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ کے پی کے ہو,
اگر وہاں کی اسمبلیاں پہلے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہوگا ریزولوشن، پھر سینٹ پاس کرے گا اور پھر وہ نیچے صوبائی اسمبلی میں آئے گا، اگر وہاں کی صوبائی اسمبلیاں وہ ریزولوشن پاس کرتی ہیں اور فیڈریشن کو کہتی ہیں کہ ہم تیار ہیں، تو میرا خیال سے ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی ایک مثال کہ ہم چاہتے بھی ہیں تو ہمارے پاس تو اکثریت نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نون لیگ صوبوں کو بڑھانے کے ہماری تجویز پر ہم سے متفق ہے، یہی کہا ہے نا خالد کہ مقبول صاحب پیپلز نے، پارٹی تو متفق ہے؟ نہیں، نون لیگ متفق ہے ہمارے ساتھ صوبے بنانے میں، تو پھر قومی اسمبلی میں نون لیگ کی اکثریت ہے، وہاں سے وہ قرارداد پاس کرے، اور پنجاب اسمبلی میں بھی نون لیگ کی اکثریت ہے، وہاں سے وہ پاس کر لیں، اور اگر وہ بنانا چاہتے ہیں، ہم سندھ اسمبلی میں اکثریت رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، ہم صوبے بنانے کو نہ پہلے سندھ میں ہم نے اس چیز کی سپورٹ کی ہے، نہ آئندہ کریں گے۔ سندھ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے اور کراچی سندھ کا دارالخلافہ رہے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا سعدیہ، کیونکہ آپ جو ماسٹر پلان ہے اس کے حوالے سے بھی کافی تنقید کی کل خالد مقبول صدیقی صاحب نے، کہتے ہیں جی کرپشن پلان ایکچولی ہے، جو ماسٹر پلان ہے اس کو کرپشن پلان میں بدلنے کی سازش ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طریقے سے، گورنر نے بھی حوالہ دیا کہ کس طریقے سے ہمارے ایم این ایز کو فنڈز ملیں۔ تو یہ جو کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہ آپ لوگ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیسے لگا رہے ہیں، کیا پلان ہے آپ لوگوں کا ماسٹر پلان؟ میں ترجمان ہوں اپنی حکومت کی۔ میں مرتضیٰ وہاب سے آپ کی ٹی وی کے ذریعے کہوں گی کہ جو ان کے ادوار گزرے ہیں، 3 میئر ایم کیو ایم کے کراچی میں آئے ہیں، ان کے زمانے کا جو ہے نا وہ کمپلیٹ آڈٹ کر کے عوام الناس کے سامنے رکھیں کہ ان کے ادوار میں کیا ہوتا رہا ہے۔ جہاں تک یہ سوال کر رہے ہیں، جتنا کراچی کے ماسٹر پلان کو ایم کیو ایم نے نقصان پہنچایا ہے، اس شہر کو چائنا کٹنگ کا تحفہ، یہاں کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کے اوپر آبادیاں آباد کرنا، وہ شاید ہی اس کو لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم کام نہیں کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر میں کام کر رہی ہے، لیکن جو انفراسٹرکچر کو انہوں نے بگاڑا تھا اس کو سدھارنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ وہ گورنر سندھ تو کہہ رہے ہیں کہ کنکریٹ ہم کا نے لڑ کر پیکج لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کو تو جو فنڈز ملے ہیں یہ ایم این ایز کے نہیں ہیں، وہ تو گورنر سندھ صاحب تو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ سیوریج کا نظام تباہ حال ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، اور ایم کیو ایم پاکستان باقاعدہ لڑ کے پیکج لے رہی ہے۔ اچھا، اور میں سائم ایک بات اور ایڈ کروں کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ کو بلدیاتی نظام دیا ہے وہ با اختیار ہے، میئرز اور ٹاؤن چیئرمینز کے پاس اختیارات ہیں۔ اگر ہم نے اختیار نہیں دیا ہوتا، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا سوئی سدرن گیس سے ڈائریکٹ ٹاؤنز نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو وہ پیسے دیے گئے جو روڈ کٹنگ کی مد میں، وہ تو ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں دے دیں، اور جہاں جماعت اسلامی کے شہر میں 9 ٹاؤن ہے۔ جہاں تک گورنر سندھ صاحب کی بات ہے، میں نے کل بھی یہ بات کسی چینل پہ کہی تھی کہ میں مسلم لیگ نون کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جب ہم نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا، شہباز شریف صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا تھا، تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ 2 صوبوں کے گورنرز پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے اور 2 گورنرز پی ایم ایل این کے ہوں گے۔ تو میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے فی الفور مطالبہ کروں گی کہ جو گورنر کا ہمارا اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ فوری طور پر اس انڈرسٹینڈنگ کو پورا کرے، اور گورنر صاحب پولیٹیکل یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گورنر سندھ کو چینج کر دیں؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں۔ میں جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو بڑی دیر میں یاد نہیں آیا کہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ تو کافی عرصے سے گورنر ہیں سندھ کے۔
نہیں، میں آپ کے شوز میں کئی دفعہ میرا خیال سے صدف آپ کو یاد ہوگا، سائمہ آپ کو یاد ہوگا، میں کئی دفعہ مطالبہ کرتی ہوتی ہوں، کئی دفعہ پریس اسٹیٹمنٹس میں مطالبہ کرتی ہوتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو یاد دہانی کراتی ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہمارا اور آپ کا ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو چاہیے اس انڈرسٹینڈنگ کو امپلیمنٹ تو ویسے کیوں اچھا نہیں، ویسے کیوں نہیں کرتے آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ پر عمل درآمد مسلم لیگ نون کیوں نہیں کر رہی؟ یہ تو دیکھیں اب مسلم لیگ نون جواب دے سکتی ہے، میں آپ تو کو تو میرا کوئی کام ہے جواب یا دیا ہوگا نا انہوں نے؟ نہیں انہوں نے مجھے تو نہیں نہیں، آئی جواب مین دیا، آپ کی گورنمنٹ کو جواب دیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے سی ایم صاحب نے ان سے بات کی ہوگی، آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ کوئی جواب نہیں دے سکتی، لیکن ہاں میں پرائم منسٹر سے بات آپ کے شو کے تھرو یہ کر سکتی ہوں کہ جو ہماری آپ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ دوسرا، صوبہ سندھ میں پورے پاکستان میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں جو بلدیاتی نظام اس وقت 2 صوبوں میں ہے، پنجاب میں جو ہے وہ بل پاس ہوا ہے لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا یعنی آپ ہے، وفاق کی سب ویسے سے اس ڈیسیجن کو چیلنج کر رہی ہیں کہ کیوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے برخلاف وہ ایم کیو ایم سے انہوں نے گورنر بنایا، لیکن وہ بھی اتحادی ہیں ہاں ان جی کے، اتحادی ہیں جی، ظاہر، وہ ان کے دیکھیں جیسے وہ آپ ان کے اتحادی ہیں۔ اتحادی ہیں، وہ اتحادی صرف نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور ہم جو ہماری ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، وہ جانے، ایم کیو ایم جانے، اور دوسری بات یہ کہ بلدیاتی نظام، سب سے مضبوط بلدیاتی نظام ہم نے دیا ہے، اور اگر ایم کیو ایم کو لگتا ہے کہ جو پنجاب میں بلدیاتی نظام کا بل پاس ہوا ہے اور وہ رائج ہونا چاہیے پورے پاکستان میں، وہ مثالی ہے، تو ایم کیو ایم کھل کر ڈیمانڈ کرے۔ یہ کہنا کہ جی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اگر لگتا ہے جس میں میئر موجود نہیں ہے، جس میں کوئی پاورز جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو نہیں دیے جا رہے، جہاں تک میں نے وہ بل پڑھا ہے اور انڈرسٹینڈ کیا ہے، تو میں آپ کے پروگرام سے یہ کہوں گی کہ ہم نے سب سے انڈیپینڈنٹ، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ پاورز کے ساتھ سے ان کو لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا ہے جو کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر ایم کیو ایم کے پاس کوئی تجویز ہے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اس وقت سندھ میں رائج ہے، تو وہ سندھ اسمبلی میں امینڈمنٹس لائے اور اس کو پیپلز پارٹی دیکھے گی، اگر اس میں کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے تو ضرور کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر پولیٹیکل فورس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، جس سے وہ بات کرنا چاہیں، جو بات کرنا چاہے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی شہر بند کر دیں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، شوق پورا کر لیں ایم کیو ایم، اور سب کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کی کیوں لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بھاگے تھے، لڑتے نا، مقابلہ کرتے نا، اس شہر میں کہتے نا ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا ووٹ بینک ہے، وہ تو وہ تو الیکشن ہم نے لڑتے۔ اب سعدیہ ہمارے ہی پروگرام میں بڑی دفعہ فاروق ستار صاحب سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے کراچی کے مسائل کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر، ایک ٹیبل پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں دیا جاتا، وہ میرے سے ملاقات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں، فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو چاہتی ہے کہ ملاقات ہو، بیٹھیں ایک ٹیبل پر، کراچی کے مسائل ڈسکس ہوں، لیکن پیپلز پارٹی ٹائم نہیں دے رہی فاروق ستار صاحب کو، ایم کیو ایم کو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فاروق ستار صاحب، ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے نا وہاں بہت سارے لیڈرز ہیں، خالد مقبول صدیقی اگر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے اور بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال سے وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہر وقت ہر سیاسی جماعت کے لیے کھلے، سب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بھی قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں، اور اکثر اور بیشتر میں اور آپ ٹی وی پہ ویڈیوز اور جو جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، تو خالد مقبول صدیقی صاحب وہاں ڈائریکٹلی بھی چیئرمین صاحب سے بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے آپ سے ملنا ہے، کراچی کے مسائل پر بات کرنی ہے، اور اس میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی بات چیت سے، ڈائیلاگ سے پیچھے نہیں ہٹی، آئندہ بھی نہیں ہٹے گی۔
MQM آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں جو ابھی چیئرمین کا آخری خطاب تھا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہم چاہتے ہیں مزید اسٹرانگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تجاویز ہے تو اس کو بالکل سامنے لایا جائے۔ اور سعدیہ لاسٹلی یہ بھی بتا دیں کہ ابھی جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کو پیغام دیا ہے ہمارے پروگرام کے تھرو کہ جو آپ لوگوں کا فارمولا تھا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، جو میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی دو گورنرز والی، تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جگہ پیپلز پارٹی کا کوئی نون لیگ کا آ جاتا ہے گورنر، تو پھر کل کو اگر MQM کی حمایت کی ضرورت پڑ گئی تو اس کیس میں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے اس معاملے پہ مجھے نہیں پتا، جو بات پتا ہے کہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، اب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ثوابدید ہے کہ وہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں گے، لیکن میں تو اپنی جو میری پارٹی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کی، میں تو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ۔ آئی تھنک وہ انڈرسٹینڈنگ ہی رہے گی کیونکہ وفاق کو ضرورت ہے MQM کی سیٹس کی، تو ان کی حمایت کی جیسے آپ کی ضرورت ہے، تو بس آئی تھنک آپ اس انڈرسٹینڈنگ پر ہی پھر گزارا کریں۔ تھینک یو سو مچ سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ اور اس سارے ایشو پر بات کر رہی تھی۔ We'll go on a short break. We'll be right back in a short moment. Stay